اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک بہت پیاری بچی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی میرے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا وہ کس کی لکھی ہوئی اور کون ہے وہ جنہوں نے یہ پوسٹ لکھی ہے، یا یہ واقعہ سچ ہے یا صرف تصوراتی ہے یا سمجھانے کی غرض سے اس میں الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ جب میں نے وہ پوسٹ پڑھنی شروع کی تو میں اس کا آپ کو تھوڑا سا شارٹ فارم میں لبے لباب بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا تھی۔ ایک ایسے لڑکے کی، جوان لڑکے کی روداد اس میں بتائی گئی، جو شاید اس عشق مجازی میں ڈوبا ہوا ایک شخص تھا اور جس کا محبوب اس سے بچھڑ گیا تھا، اور اس پہ جو وقت گزر رہا تھا وہ وقت بڑا ہی سخت تھا، اور وہ کچھ بھی کر کے اپنے محبوب کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی دوران جب وہ اس بچھڑے ہوئے محبوب کو حاصل کرنے کی جستجو میں تھا تو اس کی ملاقات کسی بزرگ انسان، عام ہمارے گلی کوچوں میں یا اس میں بہت نفیس بزرگ آپ کو نظر آتے ہیں جو عام آپ کو دکھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں، ہوتے بہت خاص ہیں، لیکن ان کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہوتی، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ، جو اللہ تعالیٰ ہدایت کا جن کو سبب بنا دیتے ہیں۔ خیر، اس نوجوان کی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کی ظاہری حالت اس نوجوان کی ایسی ہوتی ہے جس سے ان بزرگ کو یہ علم ہو گیا کہ بڑا ہی دل پہ چوٹ کھائے ہوئے ہے، اور جس طرح کی حالت اس کی ہے، یہ اس کے ایک ہی اس کو لگن لگی ہوئی ہے کسی طرح مجھے کوئی واپس اپنے محبوب سے ملا دے۔ تو خیر، وہ جو بھی بابا جی ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں، باتوں باتوں میں اس کی تمام تر کیفیات پوچھتے ہیں، پھر 1-2-3 دن بعد اس کو بلاتے، ان سے ملاقات ہوتی، چونکہ ایسے یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے بات کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور جو نوجوان کو بھی سکون ملا وہ دوبارہ ان کے پاس آنے جانے لگا۔ تو پھر ایک دن آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دن مطلب ان کی محفل ہوئی، جمعے کی شب کو انہوں نے بلایا اس کو کہ درود شریف کی محفل ہے تو تم اس میں شامل ہو۔ خیر، درود شریف کی محفل ہو اور آپ پہ اثر نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ اس میں شامل ہوا، درود پڑھا اس نے، جو بھی جس طریقے سے، تھوڑا تھا بہت تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد، اس محفل کے بعد، وہ اس کو اس بات کی نوجوان کو سمجھ آ گئی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، بابا جی اچھے خاصے علم والے اور روحانی طور پر پہنچے انسان ہیں۔ تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے تو آپ کیوں، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو مجھے میرے محبوب سے ملا دے اور میری یہ جو جنون ہے، یہ میرا تڑپ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو چونکہ وہ ایک تجرباتی اور بہت نفیس انسان تھے، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں محبوب تو حقیقی ہے اور تم کس اس کے محبوب کی بات کر رہے ہو، نہیں، بڑے معاملہ فہم انسان ان کو بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرنی پڑیں گی اور تمہیں کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا، جتنا زیادہ پڑھ سکو، سارا دن بس یہی کام کرنا پڑے گا۔ نوجوان چونکہ جنون میں تھا، اس کو ایک حاصل کرنے کی لگن تھی، تو اس نے حامی بھر لی۔ اب بزرگ کو تو یہ پتا تھا کہ جیسے یہ درود کی کثرت کرے گا اس کے حالات بدل جائیں گے۔ خیر، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب درود کی کثرت ہوئی اور محبوب نے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان کا اور پھر قلب کا تعلق جڑا اور پھر روح کا، تو اسے سمجھ آئی کہ اصل محبوب کون ہے۔ اللہ کے بعد
ایک ہی ہستی ہے چاہے جانے کے قابل، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذکر نے، درود نے، اس کے تمام تر وہ جو شوق، وہ تمام تر جنون کو ختم کر کے کسی اور جنون میں مبتلا کر دیا ہے، اصل محبت کے جنون میں۔ جب تک اس کو سمجھ آئی، وہ ہوش میں آیا تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ درود کی کثرت نے اسے سنبھال لیا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ہوتی اس بزرگ سے، مطلب اس تمام عرصے کے اس سیٹل ہونے کے بعد، ان تمام معاملات کے سیٹ ہونے کے بعد، تو پھر وہ بزرگ کو یہی کہتا ہے کہ اب تو آپ مجھے بتائیں کہ درود کی کثرت کیا ہے اور درود کا حق کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہی بتاتے ہیں کہ جب تم کثرت تو یہ ہے کہ جیسے تم تھے جنون میں، تمہیں ہر وقت محبوب کو پانے کی اس کے ذکر کا تھا کہ میں ہر وقت اسی کا ذکر ہوں، کوئی مجھ سے ذکر کرے کہ مجھے اس سے ملا دے، ایک جنون تھا، تو ہر وقت تمہاری زبان پہ اسی کا ذکر تھا، تو وہ ہے کثرت درود کی۔ درود کا بھی یہی کثرت ہے کہ تم ہر پل درود پڑھو، ہر تمہیں سوائے اس کے کہ تم نے درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے، اور کوئی لگن نہ ہو، اور اس میں کمی نہ آئے، اور اس میں ناغہ نہ ہو۔ جیسے محبوب کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں دنیاوی، تو کسی دن کہاں گیپ چھوڑتے ہیں آپ۔ تو پھر انہوں نے کہا درود کا حق یہ ہے کہ محبوب کا جیسے ہم محبوب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بات میرے محبوب کو بری لگتی ہے وہ میں نہ کروں، اور جو بات میرے محبوب کو پسند ہے میں وہی کروں۔ تو درود پڑھنے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے، تعداد مقرر کرنے سے پہلے تمہیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ہوگا، تمہیں ہر اس عمل کو چھوڑنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں۔ تو یہ ہے حق۔ یہاں پہ آ کے میرا اختلاف ہوا۔ میں اب دیکھیں، میرا اختلاف تجرباتی ہے، میں اپنے تجربے کے تحت بات کر رہی، اس آخری حق کی طرف آنے سے پہلے، اور صرف ایک جملے سے کہ پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، پھر درود کی کثرت کرنی ہوگی۔ نہیں، میں نے جو مشاہدہ کیا، ہم جیسے گناہگاروں، ہم جیسے حقیر لوگوں کے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، کہ اپنے تجربے کی بات کر رہی ہوں، کہ میں اس قابل ہی نہیں تھی، نہ ہوں گی کہ میں درود کی کثرت کو دن میں لاکھوں میں کی تعداد میں اس نعمت کو سنبھال سکوں، اٹھا سکوں، جاری رکھ سکوں۔ یہ مجھے اللہ نے توفیق دی، نظر کرم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تبھی ممکن ہوا کہ میں نے کثرت کی۔ اگر میں اس پہ لگ جاؤں، دیکھیں میں گناہگار ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گناہگار ہے، کتنے پانی میں، مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اس میں لگ جاؤں کہ نہیں، پہلے میں یہ تمام برائیاں چھوڑوں گی، پھر درود کا حق ادا کروں گی، پھر میں درود پڑھوں گی، تو میں کبھی نہیں پڑھوں گی۔ کثرت تو چھوڑیں، ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ پاؤں گی۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، پوسٹ جس نے بھی لکھی ہے، جس کی بھی ہے، ان سے معذرت کے ساتھ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اختلاف ہے کہ ہم نے درود کی کثرت کرنی ہے، اور یہ درود ہمیں خود بخود انشاءاللہ تعالی باطن کو ہمارے صاف کر کے، ہمیں گناہوں سے پاک کر کے، تو ہمیں حقوق ادا کرنے کی طرف لے آئے گا، اور ہم کوشش شروع کر دیں گے۔ یقین جانے ایسا ہی ہوتا ہے، یقین جانے ایسا ہی ہوتا ہے۔ 100% میں نہیں بات کرتی، میں کبھی بھی نہیں کر سکتی، جس کو جتنی توفیق ملے اور جس کا جتنا تجربہ ہو۔ جب آپ درود کی کثرت کرتے ہیں نا، ہر وقت آپ کو یہ جنون ہوتا ہے، اب جیسے مجھے جنون تھا کہ نہیں میں لاکھوں کی تعداد پڑھوں دن میں، تو آٹومیٹکلی سارے گناہ ختم، آٹومیٹکلی، یقین جانے، کیونکہ پھر نہ میں نے موبائل ہاتھ میں اٹھانا ہے، پھر ہی نہ میں نے کوئی ویڈیو، ڈرامہ، فلم، کوئی پوسٹ پڑھنی ہے، چاہے وہ درود کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسلامک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ پھر نہ ہی میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ
اس کے اور ویڈیوز اسلامک ویڈیوز کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جب آپ اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ متفق نہیں ہوتے بہت سی چیزوں سے، تو یہ بھی آپ کا ایک ذہنی اختلاف جو ہے وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کے کو تھوڑا گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کہ آپ اس شخص کے متعلق جن سے آپ کا اتفاق نہیں ہوتا اسلامک ویڈیوز میں یا کسی اس بات میں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا ہے، او میرا فلانا ہے یا مجھے ہے اور مجھے دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا، اس کو نہیں پتا. تو یہ غلط بات ہے. ہم یہ روٹ کٹ جاتے ہیں نا کہ اس کو کیا پتا ہے اور میں نے اتنی کوشش کی مجھے پتا ہے. تو ایسا یہ تو غرور میں آ جاتی ہے نا بات. توفیق تو رب کی ہے اور ان کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہم نے سننا ہوتا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے اور آگے چلنا ہوتا ہے، جو ہم نہیں کرتے، جو معذرت کے ساتھ میں پہلے بعد میں سب. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ مجھے جنون ہے تو میں نے ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھنا، وہ ڈرامہ فلم تو چھوڑیں. پھر چونکہ میں نے ہر وقت درود کی کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یقین جانے سوتے بھی جاگتے ہوئے ہر پل یا تو کاؤنٹر میں ہاتھ میں ہوگا یا تسبیح میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں کام کروں گی، اور اس وقت بھی میں نے درود ہی پڑھنا ہے. تو مجھے کہاں ٹائم ملے گا؟ اور چونکہ ٹارگٹ بہت بڑے منتخب کر لیا کثرت کا اپنے لیے، تو میں نے اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے تو میں نے باتیں بھی نہیں کرنی. جب میں نے باتیں نہیں کرنی، میں نے زبان خاموش کر لی، کم سے کم گفتگو کر لی، غیر ضروری باتیں چھوڑ دی، تو غیبت، جھوٹ، خوشامد، اس طرح کی تمام تر زبانی جو لسانی جس کو کہتے ہیں نا گناہ، وہ تو مجھ سے چھوٹ گئے. آنکھوں کے گناہ اس طرح چھوٹ گئے جس طرح کیا نام ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھنا یا کچھ پوسٹ اس ٹائپ کی پڑھنی یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ آنکھوں کے کون سے گناہ ہوتے ہیں. یا کسی کی طرف دیکھنا یا بازاروں میں گھومنا. بازار میں نہیں گھومنا نا، پھر وقت تو میں نے زیادہ درود کو دینا ہے کیونکہ میں نے اپنی کثرت کو ایک ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے. 2 گناہ اس طرح ہو گئے. ذہن کے گناہ، ذہن اور طرف راغب بھی نہیں ہے، وہی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے. ذہن میں یہی چل رہا ہے کہ اچھا اتنے بج گئے، اتنا ٹائم رہ گیا، یہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے اس تعداد کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ذہن کا گناہ بھی سے بھی میں چھوٹ گئی. کان، اب کوئی آپ گانے وغیرہ تو آپ سن ہی نہیں سکتے، کسی کی غیبت تو آپ سن ہی نہیں سکتے، کیا نام ہے، کیونکہ وقت نہیں. آپ ان کو ساتھ ہی کہہ دیتے، یقین میں تو منہ پہ کہہ دیتے. اس سے بہتر یہ ہے کہ درود پڑھو. یہ کسی کے پیچھے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر یہ ہے، اور کسی کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں، اچھا ہو کہ برا ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کانوں کو اس ذکر پہ لگاؤ، کیونکہ آپ بہت زیادہ جب کثرت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ہی آواز سنائی دیتی. کانوں میں درود گونجتا ہے، ہر جگہ گونجتا ہے آپ کا. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کثرت کے بعد. تو کانوں کے گناہ سے بھی آپ بچ گئے، آنکھوں کے گناہ سے بھی بچ گئے. دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں آتا، یقین جانے نہیں آتا. دل کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، وہ پھر نہیں آتا. 100% کی بات نہیں کرے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی جڑ چکا ہے اس ذکر کے ذریعے، درود کے ذریعے، تو پھر سوچ اور دل میں آنے والے جو خیال ہے، جو مطلب ذہن اور دل کا جو تعلق ہے، جو خیالات جنم لیتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو خوش کرنا ہے. آج میں نے ان کو بہت زیادہ درود کیونکہ وہ بھیجنا ہے، کیونکہ وہ اپنی امتی کے درود سے بہت خوش ہوتے ہیں. دل کے گناہ سے بھی یہاں پہ بھی بچ گئے. ہاتھ پاؤں وہ تو گئے ہیں، اس میں آپ لکھنا شروع کر دیں درود، کیونکہ آپ لکھتے ہیں اور ساتھ میں پڑھ بھی لیتے ہیں. تو ہاتھ کے تو اس طرح گناہ چلے گئے اگر وقت بچ جاتا ہے تو تھوڑا بہت ہی صحیح. تو مطلب آپ سارا دن کام کرتے ہوئے، فارغ رہتے ہوئے، ایک ہی آپ کو لگن لگی ہوئی ہے کہ میں نے درود بھیجنا ہے اور محبت میں بھیجنا ہے. توجہ خود بنتی ہے نا جب آپ کی ساری توجہ کہاں ہو گئی، فوکس ایک ہی ہے، درود کی کثرت. تو آپ پہلے درود کی کثرت کریں، انشاءاللہ تعالی. مجھے اللہ سے پورا یقین ہے، میں اپنے تجربے کے تحت کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ سارے گناہ ہٹ جاتے ہیں. آپ ایک ٹارگٹ کو تو چوز کریں، آپ اس کی طرف آئیں تو صحیح. اگر آپ نے یہ کیا کہ نہیں پہلے میں جھوٹ چھوڑوں گا، پہلے میں غیبت چھوڑوں گا، پہلے میں یہ کروں گا، آپ کو چھڑوا دیے جائیں گے، آپ نہیں چھڑا سکتے. یہ درود کی کثرت کی توفیق آپ کو دی اسی لیے جاتی ہے کہ آپ سے یہ گناہ چھڑوانے ہوتے ہیں. آپ کو صحیح معنوں میں درود کی طرف لانا ہوتا ہے، آپ کو صحیح معنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کے قابل بنانا ہوتا ہے. تبھی آپ کو یہ توفیق ملتی ہے
کبھی اس جھانسے میں مت آیا کریں. دیکھیں شیطان سے زیادہ نفس آپ پہ ہم پہ آج کل حملہ آور ہو رہا ہے سب سے زیادہ. شیطان تو پیچھے ہٹ گیا, ہمارا نفس ایسے زورآور ہوا ہے شیطانی اس میں, یہ برائی میں, کہ شیطان بہت پیچھے ہے. ہمیں نفس ہی اس قابل نہیں چھوڑتا, تو شیطان کی باری تو بعد میں آتی ہے. تو ہمارا نفس ہمارا قاتل بنا ہوا ہے. تو اس کی بات میں مت آئیے گا کبھی کہ نہیں پہلے ساری برائیاں چھوڑو, تم کس منہ سے جاؤ گے؟ بھئی ہم گناہگار ہیں نا, ہم نے گناہ کیے ہیں نا, اسی منہ سے تو جائیں گے تاکہ ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہو سکے, اسباب ہو سکے, ہم سے یہ گناہ چھوٹ سکیں. اسی سوچ کے ساتھ درود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی درود کی کثرت کریں, اپنی روٹین بنائیں سارا دن. آپ دیکھیں گے آپ سارا دن اسی سوچ میں, آپ چاہے جاب کر رہے ہیں, آپ گھر میں گھریلو خاتون ہیں, چاہے آپ جو کام کر رہے ہیں, نیک کام, جائز کام, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہے ہیں نا, مطلب جب اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا, آپ حلال کی جو کوشش کر رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, حلال کام کر رہے ہیں, تو اس کے دوران ہی آپ درود کی کثرت کریں تو آپ کے سارے کام حلال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک اختلاف تھا جو میں نے اس بچی کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ڈسکس کروں گی, اور اس کو ڈسکس کروں گی. یہ ڈسکشن بالکل میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, یہ کسی سے بالکل بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ صرف اپنے تجربے کا بیان ہے تاکہ آگے آنے والی نسلوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ درود کی کثرت کس قدر فائدہ مند ہے. یہ آسان حل ہے گناہ چھوڑنے کا, درود کی کثرت گناہوں کو چھوڑنے کا آسان حل ہے. اور ظاہر گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے, اور یہ آسان حل پہلے حل لیا جاتا ہے تو تبھی اس کا نتیجہ آتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے پہلے اس کو حل کو اٹھانا ہے, درود کی کثرت کرنی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ہر وقت آپ کا دھیان درود کے تعداد کو پورے کرنے میں ہو, کیونکہ یہ ضروری ہے. ہمارے سامنے ایک تعداد ہو تو ہی ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کو اس کے مطابق سیٹ کرتے ہیں. پھر جب ہم کہیں گے نہیں ہم چلتے پھرتے ہر وقت ہی پڑھتے رہتے ہیں, تو پھر تو آپ آگے نفس کے جھانسے میں, پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. پھر آپ یقین کریں آپ لاکھوں میں پڑھنے والے ہوں نا, اور آپ کہیں کہ میں اٹھتے بیٹھتے گنوں گا نہیں, بغیر گنے پڑھوں گا یا پڑھوں گی, تو آپ وہ لاکھوں میں پڑھنے والے ہزاروں یا چند سو پہ آ جاتے. کیونکہ یہ گنتی ہم کو ہمیں ہمارے اس کو تمام تر معمولات کو ریگولر کرنے کے لیے ہے, تاکہ ہم گنتی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف کی اور یہ ذکر کی تعداد بتائی ہوئی, وظائف کی تو نہیں, ذکر کی تعداد بتائی ہوئی ہے. تو تعداد میں ایک راز ہے, وہ راضی ہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود کے کروڑوں تحفے ہدیے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں بے حد آسانی عطا فرمائے, اور ہمیں نفس کے اور شیطان کے شر سے بچائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.